الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على من بعثه الله بين يدي الساعة بشير ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس نے اپنے لیے اولاد نہیں بنایا، ملک میں بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہر کچھ کو اندازے سے پیدا کیا، اور درود و سلام ہو اس ذات اقدس پر جس کو اللہ رب العالمین نے قیامت سے پہلے خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو محض صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کرے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے روزی نہیں چاہتا۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، ہاں یہ بھی میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی کے رزق کا محتاج نہیں ہے، وہ کھانے کا محتاج نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے کھانا چاہے، روزی چاہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ بے شک اللہ رب العالمین ہی یہ روزی رسا ہے، بہت زیادہ روزی دینے والا ہے، اور وہ زور آور بھی ہے، ذو القوة المتین۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہمیں اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ انسانوں میں شرک کا وقوع کیسے ہوا، کس طرح سے اس کا سلسلہ چالو ہوا، اور اللہ کو چھوڑ کر کے لوگ غیروں کی پرستش کس طرح سے شروع کر دیے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو فطرت پر پیدا کیا۔ انسان کے اندر جو جان ہے، جو روح ہے، جو نفس ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے فطرت توحید پر پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ قرآن کریم کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، کہ آپ اپنے منہ کو دین کی طرف یکسو ہو کر لیں، اس فطرت پر جس فطرت پر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو پیدا کیا۔ فطرت کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل بالکل خالص ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی شرک والی بات نہیں ہوتی ہے۔ اسی فطرت پر اللہ رب العالمین ہر ایک کو دنیا کے اندر پیدا کرتا ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کجی اور راستے سے بھٹکنے والی بات نہیں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ جو بھی بچہ دنیا کے اندر جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کا باپ اگر یہودی ہوتا ہے تو بچہ یہودی بنتا ہے، نصرانی ہوتا ہے باپ تو بچہ نصرانی بنتا ہے، مجوسی ہوتا ہے تو مجوسی بنتا ہے، یعنی وہ اپنے والدین کے نقش قدم پر وہ چلتا ہے، جس حساب سے اس کے والدین ہوتے ہیں، جو راہ اس کو دکھلایا جاتا ہے اسی راہ پہ وہ بچہ چلتا ہے۔ ورنہ حقیقت میں یہ خالص توحید پرست اور اللہ نے اس کے دل کے اندر وہ اخلاص ڈال رکھا ہوتا ہے کہ اس بچہ کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ بچہ صرف اللہ پرست بنے گا، اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت
نہیں کرے گا تو یہ وہ فطرت ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین ہر بچہ کو پیدا کرتا ہے. یہ فطرت کہ جس فطرت کے اندر شیطان نے چینجنگ کر کے لوگوں کو بہکایا اور اللہ رب العالمین کی عبادت سے ہٹا کر کے غیروں کی عبادت کی طرف لگا دیا. حدیث کے اندر آتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یاز بن حمار وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں ان چیزوں کے بارے میں بتلانے آیا ہوں جس کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو، اور آج اللہ رب العالمین نے مجھے ایسا کچھ دیا ہے کہ جسے میں بتانا چاہتا ہوں. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے بیان کیے، یعنی اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، کہ میں نے اپنے بندوں کو بالکل یکسو خالص پیدا کیا. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيْطَانُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، کہ ان کے پاس شیاطین آئے. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ شَيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، ان کے پاس شیطان آئے اور ان کو دین سے پھیر دیے. اور جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے حلال کیا تھا انسانوں کے لیے، اس کو شیطان نے حرام کر دیا اور یہ حکم دیا وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ شیطان نے لوگوں کو بہکا کر کے، اکسا کر کے، ورغلا کر کے میرے ساتھ شریک کرنے پر ٹھہرایا جس پر میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کیا ہے. ما لم انزل بہ سلطانہ، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آپ آدم علیہ السلام کی زندگی کو لے لے. آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے تو نوح علیہ السلام کے بیچ میں جو وقفہ تھا، اس وقفہ میں سارے کے سارے لوگ صرف اللہ پرست تھے، موحد تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. لیکن شیطان نے لوگوں کو ورگلایا، بہکایا اور اللہ کی راہ سے ہٹا کر کے غیر اللہ اور غیروں کی عبادت کی طرف اس نے لگا دیا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کہ لوگ ایک ہی گروہ پر قائم تھے، ایک ہی گروہ پر تھے، ایک ہی راستے پر تھے. کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین، پھر اللہ رب العالمین نے نبیوں کو یعنی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. اس آیت کے تحت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں جو وقفہ ہے وہ 10 سال کا ہے. 10 صدیاں یہ گزر گئی. پھر شیطان نے لوگوں کو ورغلایا، بہکایا اور دین حق سے ہٹا دیا. ورنہ نوح علیہ السلام تک لوگ دین حق پر قائم تھے، صرف اللہ پرست تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور سب سے پہلے جہاں سے غیر اللہ کی عبادت شروع ہوئی وہ نوح علیہ السلام کی قوم سے، کہ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا رسول بنا کر کے بھیجا. اور اللہ رب العالمین نے ہر امت کو رسول، ہر امت کے اندر رسول بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ ہی کی عبادت کریں. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی بندگی سے، طاغوت کی پرستش سے اجتناب کرے، پرہیز کرے. طاغوت کیا ہے؟ یعنی ہر وہ کچھ کہ جس کے اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے، چاہے شجر و حجر ہو، چاہے درخت ہو، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، جو کچھ بھی ہے جس کی لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے طاغوت کے اندر داخل ہیں. چاہے کوئی جانور کو پوجے، چاہے کوئی درخت کو پوجے، چاہے جس کو بھی پوجے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے طاغوت ہیں، طاغوت کے اندر داخل ہے.
تو اللہ رب العالمین نے ہر امت میں رسول بھیجا، اور رسول بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، وما ارسلنا من قبلک من رسول، کہ نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے اس کی طرف میں نے وہی کی کہ صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت اور پرستش شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام کس طرح سے اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلاتے رہے، کس طرح سے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے اور یہ دعوت دیتے رہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ کتنے سال نوح علیہ السلام دنیا کے اندر رہے، رات دن دعوت دیتے رہے اپنی قوم کے بارے میں۔ جیسا کہ سورہ نوح کے اندر آپ دیکھیں گے تو ذکر کیا ہے، جب نوح علیہ السلام اللہ کی طرف بلاتے تو لوگ کیا کرتے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تاکہ نوح علیہ السلام کی بات نہ سنیں، رات دن دعوت دیتے رہے۔ لاسٹ میں یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ کشتی بنائیں، اور جو بھی ایماندار تھے اس کے اندر سوار کیے، اور باقی کو اللہ رب العالمین نے طوفان کے ذریعے سے ختم کروا دیا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم میں جو لوگ نیک تھے، 5 لوگ جس کا ذکر سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اور کفار لوگ جو تھے وہ کہا کرتے تھے وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، اور ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان سب کو مت چھوڑو، پکڑے رہو۔ نوح علیہ السلام اس سے منع کرتے تھے کہ یہ سب کیوں کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے یہ خود ساختہ جو نام بنا رکھے ہو اور ان کے ناموں میں جو یہ مجسمے بنا رکھے ہو، ان سب کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ کی عبادت کی طرف کیوں نہیں لوٹتے، اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو لوگ کہتے کہ نہیں، مضبوطی سے تھامے رہو، اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، اور ود، سوا، یغوث، یعوق مت چھوڑو۔ یہ ود، سوا، یغوث کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک اور صالح لوگ تھے۔ یہ لوگ هذه اسماء رجال صالحین من قوم نوح علیہ السلام کے یہ نیک لوگ تھے۔ فلما هلكوا اوحى الشیطان الى قومهم ان انسبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا، کہ جب یہ لوگ گزر گئے، یہ لوگ مر گئے، تو شیطان ان کی قوم کے پاس آئے، اور شیطان آنے کے بعد کیا کہا کہ پتھروں کو نصب کرو اور ان پتھروں کو ان کے ناموں سے موسوم کرو۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، جو جہاں بیٹھا کرتے تھے نا، وہاں ایک پتھر نصب کرو، ان کے نام سے ہی اس کو منسوب کرو کہ یہ فلاں ہے۔ فلم تعبد، یہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے ابھی، بس شیطان دیکھے کس طرح سے ہیلا سازی اور ہیلا بازی سے کام لیا۔ پہلے آیا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ تمہارے بڑے لوگ تھے، ایسا کرو کہ یہ لوگ جہاں جہاں بیٹھا کرتے تھے نا، ان کے نام سے ایک پتھر نصب کرو، پتھر بناؤ، ابھی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ فلما ہلک اولئک، جب یہ لوگ جو پتھر نصب کرنے والے تھے، لگانے والے تھے، یہ لوگ جب ہلاک ہو گئے، مر گئے، وتنسخ العلم عبدت، اور جب علم بجھ گیا، علم ختم ہو گیا، جہالت پھیل گئی، تو پھر ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ کس طرح سے شیطان نے اللہ کی عبادت سے ہٹا کر کے لوگوں کو پتھروں کی طرف اور خود بنائے مجسمے کی طرف لگایا اور اللہ کی عبادت میں شریک کروانا شروع کروایا۔ دیکھیں یہ شیطان کس طرح سے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ شیطان انسان کو ورغلانے اور بہکانے میں لگا رہتا ہے تاکہ وہ اپنے ساتھ ان کو جہنم میں لے جائے، ورنہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا، راستہ بتلایا، طریقہ بتلایا،
اس طریقے پر اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہارے لیے یہ ہے، طریقے سے ہٹو گے تو تمہارے لیے وہ ہے، سب کچھ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا نا دنیا کے اندر، رسولوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر یہی بھیجا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ ہم نے آپ کے طرف ویسی وہی کیا ہے جیسا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف میں نے وہی کی تھی، یا اور نبیوں کے بعد، یعنی اور نبیوں کی طرف نوح کے بعد۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر رسولوں کو بھیجا، اسی لیے بھیجا کہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کی طرف رسول دعوت دے، اور رسول دعوت دیے، رات دن کوشش کرتے رہے۔ تو بت پرستی کی شروعات نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے شروع ہوئی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے رہے، پھر نہیں مانے تو اللہ رب العالمین نے ان سب کو تہس نہس کر دیا۔ پھر معاملہ آگے بڑھتا گیا، کیونکہ ایمان والے سب بچے تھے نا، آبادی بڑھتی گئی۔ پھر شیطان آیا اور یہ کام چھڑوایا نہیں، بلکہ لوگوں کو اکسایا اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے بڑے تھے، ایسا تھے ویسا تھے، اس طرح کے تھے ویسے تھے، ایسا کرو کہ ان کے نام میں مجسمے بناؤ، مورتیاں بناؤ۔ اور پھر اس طرح سے شیطان نے یہ عمل پھر سے جاری کروا دیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولتے ہیں کہ جس گھرانے کے لوگ سارے کے سارے بت پرست تھے، مورتیاں پوجا کرتے تھے، بناتے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے رہے اور اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اسی لیے دین حنیف ان کے طریقہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس ملت کی پیروی کرنے کو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذریت میں، اپنے اعلیٰ اولاد میں بھی یہ کلمہ چھوڑ کر کے گئے، کلمہ توحید، وجعلها کلمۃ باقیہ فی عقبہ، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد والوں میں ایک کلمہ چھوڑ کر کے گئے، یعنی کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں دیکھے، اسحاق کو دیکھ لے، آپ یعقوب کو دیکھ لے، کس طرح سے یہ نصیحت کرتے رہے کہ میرے بعد کس کو پوجو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ تو یہ اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلمہ کو جاری رکھا اپنے بعد والوں کے لیے۔ ان کی اولاد میں اللہ کی عبادت ہوتی تھی، لوگ شرک کرتے گئے۔ شیطان چونکہ بہکانے والا ہے، لوگوں کو بہکانے والا ہے، اور بہکایا بھی، یہاں تک کہ معاملہ عرب تک آ گیا، عرب تک معاملہ آ گیا، اور عرب کے اندر بت پرستی شروع ہو گئی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک بالکل خالص اللہ کی عبادت ہوتی تھی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں بت پرستی شروع ہوئی، لوگ بتوں کو پوجنے لگے، اللہ نے تہس نہس کیا، پھر سلسلہ چلتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیتے رہے، دعوت دیے، اور اس طریقہ کو، اس توحید کو اپنے بعد والوں کے لیے بھی باقی رکھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کلمہ کو جاری رکھا۔ لوگ ایسے آتے گئے، ایسے انبیاء آئے جو اس کلمہ کی تبلیغ کرتے رہے، اس دین کی طرف، اسلام کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے رہے۔ پھر عرب تک بات آئی۔ عرب میں ابھی لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور سب سے پہلا شخص جس نے عرب کے اندر بت پرستی کو شروع کروایا وہ عمرو ابن لحی الخزاعی ہے، جس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت عمرو ابن لحی الخزاعی یجر قصبہ فی النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو ابن لحی الخزاعی کو جہنم میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی اتڑیاں گھسیٹ رہا تھا۔ وکان اول من سیب السوائب، یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور کو چھوڑا اور جانور چھوڑنے کا سلسلہ جاری کیا۔ یہ عمرو ابن لحی الخزاعی یہ پہلا بدبخت ہے جس نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یا ان کی قوم میں جن کی عبادت ہوتی تھی ان سب کو انہوں نے منتقل کیا۔
اور یہ عمر ابن لحی یہ وہی شخص ہے کہ جس نے دین اسماعیل کو دین ابراہیم کو بدل دیا اور مورتیاں چسپاں کی انہوں نے، اور اسی طرح سے بحیرہ، صائبہ، حامہ یہ جانور بتوں کے نام پہ چھوڑنے لگے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر بیان فرمایا ہے یہ بحیرہ صائبہ کیا ہے، اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلہ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ یہ کہ اللہ رب العالمین نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام اس سب کو کچھ نہیں بنایا۔ یہ سب اللہ کا حکم نہیں ہے کہ اللہ کے نام پر ان کو چھوڑو، ایسا چھوڑو ویسا چھوڑو۔ اللہ نے یہ سب کچھ نامزد نہیں کیا، اللہ نے ان کے نام تخصیص خاص نہیں کیے کہ ان کو اللہ کے نام پر چھوڑ دو، ان کے اللہ کے نام پر چھوڑ دو۔ اللہ رب العالمین نے وہی فرمایا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ یہ لوگ خود سے کیا کرتے ہیں، یہ کافر لوگ، کفار لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نام پر چھوڑ کر کے کہتے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ایسا ہمیں کرنے کو کہا ہے، نافرمانیاں کرتے اور کہتے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ایسے کرنے کو کہا۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان کی اکثریت نہیں جانتی، یہ عقل نہیں رکھتے، یہ کفار عقل نہیں رکھتے۔ تو یہ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر جو اتارا ہے، اس کے بارے میں سعید ابن مسیب صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آتا ہے کہ بحیرہ اور صائبہ، وسیلہ اور حام کے سلسلے میں کہ بحیرہ یہ وہ جانور ہے کہ جس کا دودھ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا، دوہا نہیں جاتا۔ یعنی بحیرہ وہ جانور ہے کہ جو اونٹنی دودھ دے رہی ہو یا جو جانور دودھ دے رہا ہو اس کا دودھ نہ دوہا جائے، ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا، جس کے دودھ سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، یہ بحیرہ ہے۔ اور صائبہ کہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھائے جاتے، یعنی نہ تو اس پر سواری کیا جاتا اور نہ اس پر سامان لادا جاتا، تو یہ صائبہ ہے، یعنی سانٹ جس کو کہتے ہیں، سانٹ چھوڑ دیا جاتا بتوں کے نام پر۔ اور وسیلہ یہ وہ اونٹنی ہے، اونٹنی کہ پہلی مرتبہ میں یہ مادہ ہی پیدا کرتی ہے، یعنی بچی پیدا ہوتی ہے، اور دوسری مرتبہ میں بھی بچی پیدا ہو، بیچ میں کوئی نر پیدا نہ ہو، کوئی مذکر پیدا نہ ہو، مادہ ہی پیدا ہو، تو اس اونٹنی کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اور حام یہ وہ نر جانور ہے کہ جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، تو اس جانور کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا کہ اس سے اب استفادہ نہیں کرنا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ اس کے نطفے سے 10 بچے جب پیدا ہو جاتے تو یہ خود سے ان لوگوں نے بنا لیا۔ اور یہ سب کرنے والا کون تھا؟ یہی شخص عمر ابن لحی الخزاعی، جس نے دین ابراہیم کے اندر بہت سی تبدیلیاں لائی اور لوگوں کو بت پرستی کی طرف اور لوگوں کے لیے مورتیاں چسپاں کرنے والا اور گمراہی کی طرف لے جانے والا شخص تھا یہ شخص۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسانوں کو فطرت پر پیدا کیا اور اپنی عبادت کرنے کو کہا۔ اللہ کی عبادت میں اگر کوئی شخص کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے بعد عرب تک لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، ادھر عرب کے اندر پہلا شخص جس نے اس کام کو اسٹارٹ کروایا، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت شروع کروائی، وہ عمر ابن لحی خزاعی تھا، جس نے یہ عمل شروع کروایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا، مکہ جب فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر جو مورتیاں تھیں اس سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے جاتے تھے قرآن کریم کی آیت وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور بے شک یقیناً باطل کو تو مٹنا ہی تھا، یعنی باطل تو مٹے گا ہی، باطل کو کبھی کامیابی نہیں،
کبھی ان کے لیے فلاحیابی نہیں ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جو جادوگر تھے نا، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ ولا یفلح الساحر حیث اتی، کہ جدھر سے بھی یہ جادوگر آئے نا، کامیابی ان کو ملنے والی نہیں، یہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اور مورتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہدم کیا، ختم کیا اور توڑا، اور اللہ نے حکم دیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا. تو میرے بھائی، بت پرستی، شرک، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس پر اگر انسان مر جاتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں کبھی نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا جو شرک پر مرتا ہے. لیکن اگر ایک موحد، شرک نہ کرنے والا شخص، اگر بعض اعمال میں کمی اور کوتاہیوں کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں گیا بھی، تو وہ مخلد فی النار نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. لیکن جو شخص شرک کرتا ہے، تو شرک کرنے والا اگر اسی پر مرتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا نا، اللہ رب العالمین اس کا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت کو حرام گردانا، حرام کر دیا ہے. ایسا شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا. ومأواہ النار، ایسا شخص جس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ اگر ایک شخص شرک نہیں کرتا ہے اور توحید پہ مرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے کامیابی ہے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اس کے لیے کامیابی ہے. ایک شخص دنیا میں بہت نیکی کرتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑوں کے برابر نیکی کر لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا کوئی ویلو نہیں ہوگا، یعنی ان نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کوئی ثواب نہیں دے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. دیکھیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین آئے گا اور ان کے عملوں کو، جو کچھ انہوں نے کیا، سب کو ذرات کی شکل میں بنا دے گا، ذرات. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ذرات کی شکل میں. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کے لیے ترازو بھی قائم نہیں ہوں گے، کوئی قیمت اور کوئی اہمیت اس کی نہیں ہوگی. تو جو شخص شرک پہ مرتا ہے اس کے لیے کامیابی نہیں ہے. کوئی بھی شخص لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ نے بیان کر دیا کہ نبی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے گئے ان کی طرف وہی کی گئی. لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو بھی آئے نا ان کی طرف وہی کی گئی. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو شرک کرے گا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو ضیاءکاروں میں سے، یعنی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو یہ نقصان ہے شرک کا، کہ شرک کرنے والا کا جو بھی عمل ہوتا ہے سب برباد ہو جاتا ہے. اس لیے شرک سے آپ بچیے اور شرک سے اجتناب کیجیے. اور شرک کی جو شروعات ہوئی وہ نوح علیہ السلام کی قوم سے، اور سب سے پہلا رسول نوح علیہ السلام دنیا کے اندر بنا کر کے بھیجے گئے اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے. جو شخص بھی گمراہی کو عام کرے گا، جو شخص بھی شرک کو عام کرے گا، تو اس پہ عمل کرنے والے کا ایک حصہ پھیلانے والے کو ملے گا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کا ایک حصہ آدم کا جو پہلا بیٹا یعنی قابل، جس نے قتل کی شروعات کی تھی، انہ اول من سن القتل، جس نے قتل کی شروعات کی تھی، قابل نے. جو بھی قتل کیا جاتا ہے ظلماً
تو اس کے گناہ کا ایک حصہ اس کے اوپر پہنچتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنہ، اور اسی طرح سے من سن فی الاسلام سنتن سیئہ، کہ کوئی اگر اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے اور وہ عمل اس کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے تو اس عمل کرنے والے کا ثواب اس کو دیا جائے گا جو اس راستے کو ایجاد کیا ہے، طریقہ ایجاد کیا ہے۔ اور سنت حسنہ سے مراد یہ نہیں کہ کوئی آدمی اپنی طرف سے نیا طریقہ بنا لے، نئی شکل لے آئے، نیا راستہ کر لے اور کہے کہ یہ تو اچھا ہے، یہ تو اچھا طریقہ ہے، یہ اچھی سنت ہے، تو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت جہاں مان لے کہ معدوم ہے، مفقود ہے، چھٹی ہوئی ہے، اس پر عمل نہیں لوگ کر رہے ہیں، اس سنت کو زندہ کریں۔ من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، جو سنت کو زندہ کرے گا، اچھی سنت کو، اچھا طریقہ جاری کرے گا، تو اس کے اوپر اس کے بعد جو لوگ بھی عمل کریں گے ان کا ثواب پہلے والے کو جائے گا، ہاں بعد والوں کے ثواب میں سے کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی برا راستہ چالو کرے گا اور اس پر دوسرے لوگ عمل کریں گے تو اس کا گناہ پہلے والے کے اوپر جائے گا، ہاں ان کے گناہ میں سے کمی نہیں کیا جائے گا، کمی نہیں ہوگی، الگ سے پہلے والے کو ایجاد کیا کیونکہ راستہ غلط اس نے دکھایا، اس لیے ان کو گناہ ملے گا۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے بوجھ کو تو اٹھائیں گے ہی، اپنے بوجھ کے علاوہ بھی بوجھ وہ اٹھائیں گے اپنے اوپر، یعنی اگر کسی کو اگر غلط راستے کی رہنمائی کی تھی، اس پر اس نے عمل کیا ہے تو اس کا گناہ اس کو بھی جائے گا، اس کو بھی گناہ ملے گا۔ تو توحید کو میرے بھائی مضبوطی سے تھامیے، توحید کو اپنائے رہیے۔ اگر توحید کو اگر آپ اپنا لیتے ہیں اور اسی پر اگر آپ کی موت ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی ہے۔ آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اسلام پر عمل کریں اور اللہ کی عبادت اسی طریقے سے آپ کریں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے مشروع کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے، اور عبادت کی کسی بھی قسم میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر اس طرح سے اگر آپ مرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی ہے۔ تو بتوں کی پرستش، بتوں کی عبادت کس طرح سے شیطان نے شروع کروایا، اور آہستہ آہستہ ابھی دیکھ لیں ابھی کے دور میں کس طرح سے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کی عبادت نہ کر کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں، خود سے بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، مورتیاں تراشتے ہیں، اور پھر اس کے سامنے جا کر کے گریہ وزاری کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے سامنے جا کر کے پیشانی ٹیکتے ہیں، ان کے سامنے جا کر کے روتے ہیں اور ان سے حاجت روائی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ دیکھ لیں یہ وہی شیطان کا دکھلایا ہوا طریقہ ہے کہ جس پر لوگ آج بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور بڑی تعداد ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کی بڑی تعداد ہے۔ لوگ اللہ کی عبادت نہ کر کے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اتنے پروف اور اتنے ثبوت نازل کیے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے کہ ہمارا رب تو ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے بعد بھی وہ شرک کرتے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو شرک کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اگر اسی پر مرتا ہے تو۔